السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات فرسٹ ایئر کا آج پہلا چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو بحمد اللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی، اور یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جو ہے یہ میں نے اس کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کی تخلیق پر اگر ہم غور کریں تو واقعی طور پر اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا انسان ایک مظہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اس نے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے انسان کے اندر تحریک کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں زندگی میں، ہم کچھ کر کے جائیں، ہماری پرفارمنس اور کارکردگی بہتر ہو، اور تو اس میں پھر یہ ضروری ہوگا، اور انسان اگر مقام پانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنوارے، اپنے ماحول کو بھی بہتر کرے۔ ایک ماہر نفسیات ڈاون کرپن تھا، اس نے 15 لاکھ آدمیوں کی نفسیات کا جائزہ لیا، ریسرچ کی، تو اس نے یہ بات عیاں کی جب اس نے اس کے سارے فیکٹس کو جمع کیا، انسان کی جبلت پر بھی، اس کی خوبیوں پر بھی، اس کی خامیوں پر بھی ریسرچ کی۔ تو ایک کتاب جب شائع کرنے جا رہا تھا تو اس سے چند مہینے پہلے اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی پیش آ گئی کہ اس سے کینسر ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس گنے چنے دن ہیں تو پریشان ہوا، لیکن اس کا ایک پوتا جس نے اس کی 18 امید بندھائی کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے تھے اس کو میں مزید پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ تو بہرحال اس نے جو انسان کے اندر خوبیاں اللہ کریم نے رکھی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو وہ 34 بنتی ہیں۔ یہ اس کی اپنی ایک ریسرچ کی بات ہے، ایک ماہر نفسیات کی۔ تو اس میں 2 چیزیں اس نے بات کی جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کچھ مقام حاصل کر لیں تو ان 2 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے بعد، اس محفل میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اس کی انرجی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو اس نے باسکٹ کا نام دیا۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے تو آدمی کا انرجی لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، تو اس کو اس نے ڈائپر کا نام دیا، جیسے سیاہ جوس ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو جبلت ہے، فطرت ہے، وہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر وہ جو فطرت ہے اس کو اگر پالش کر لیا جائے تو وہ اس کی اسٹرینتھ خوبی بن جاتی ہے۔ یعنی اگر فطرت جبلت ہے اس کو پالش کر لیا جائے تو وہ اس کو خوبی کا نام دیتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دنیا میں دیکھیں تو واقعی ہمیں یہ 2 قسم کے لوگ ملتے ہیں کہ یا تو انسان جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس سے کچھ گین بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کا یعنی جذبہ ابھرتا ہے اس کے دل کے اندر۔ اور بعض محفلیں انسان کو پہلے سے بھی زیادہ ڈل کر دیتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں آدمی ہم لیتے تھے سوئیوں کو اور وہ مقناطیس کے اوپر ہم اسے رگڑتے تھے تو اس کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو جاتی تھی جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ مقناطیس کے ساتھ سوئی کا لگنا تو اس کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو گئی۔ تو ایسے ہی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو لیکچر ہم آپ کو واٹس ایپ کر رہے ہیں تو اپنے ماحول کو بدلیے گا، اپنا وہ ماحول اڈاپٹ کریں رشتہ داروں میں، گھر کے اندر، سنگت کے اندر، حلقہ یاران انسان کا ہوتا ہے، اس میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیجیے گا۔ پہلے ایک مقولہ مشہور تھا کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آج ہم اس کو بدل دیں کہ انسان اپنے دشمنوں سے پہچانا جاتا ہے، اور بلکہ دشمنوں سے بھی نہیں بلکہ ان سے پہچانا جاتا ہے جن سے انسان بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو بالکل اگر ہم یہ کریں گے تو اپنے مقام کو بھی پائیں گے، اور ہمیں باسکٹ تلاش کرنے ہیں، ڈائپر تلاش نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ لیکچر بھی آپ کے باسکٹ ہیں، تو ان کو غور و خوض کے ساتھ سنیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے
یا گانٹھ دینا، گانٹھ لگانا یا دینا جو بھی ہے. اگر اسی لفظ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ عقدہ حل کرنا، وہ بھی عقدہ کا معنی بھی پیچیدہ ہے، گانٹھ اور گرا ہے. اس مسئلے کو حل کریں، پیچیدہ مسئلے کو تو ہم کہتے ہیں عقدہ حل ہو گیا. اور ایک لفظ اگر این کے نیچے ہم زیر دے دیں تو ایکت بن جاتا ہے. تو ایکت کا معنی بھی ہار اور گل بند ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ عقیدہ کے میں نے باندھی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز. اب گرہ کس سے لگانی؟ وہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ لگانی. یہی عقیدہ کی جمع عقائد ہے. عقیدہ کی جمع جو ہے یہ عقائد. عقائد ہی وہ نظریات ہیں جو پختہ ہوتے ہیں اور اٹل ہوتے ہیں. وہ انسان کے دل و دماغ پر جو ہے حکمرانی کرتے ہیں. دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں. اور انسانی اعمال جو ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسانی اعمال کے محرک کی یہی نظریات ہیں پختہ اٹل جو ہمارے ذہن کے اندر سمائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعمال انسانی اعمال کے محرک ہوتے ہیں. اگر عقیدہ پختہ ہے، نظریہ پختہ ہے، اٹل ہے، تو وہ انسان کو مجبور کرے گا کچھ نہ کچھ کرنے میں. مثلاً اذان آ گئی تو وہ نظریہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا. تو اس وجہ سے وہ اٹھ کر اللہ کی اس مؤذن کی منادی اور اعلان سے اور اللہ کی طرف بلائے جانے جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے، اذان کا جو مفہوم بنتا ہے، تو انسان اٹھ کے مسجد کی طرف قدم بڑھائے گا اور نماز کی ادائیگی کرے گا. تو دوسرے نمبر میں یہ عقیدہ جو ہے یہ بیج، اس مثال بیج کی ہے. عقیدہ کی مثال جو ہے، عقیدہ کی مثال بیج کی ہے. بیج، اور اس سے ہی پھر اعمال، یہ بھی بیج ہے. اور اس سے جو پودا ہوتا ہے، پودا، اس کو ہم اعمال کا نام دیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بیج کی خصوصیات ہوں گی وہی اعمال کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جیسا بیج ہوتا ہے ویسا پودا جو ہوتا ہے، پودے کے اندر بھی وہی کوالٹیز اور صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں جو بیج کے اندر ہے. تو اگر انسان کا جو عقیدہ ہے اس کو بیج کی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی دی گئی ہے کہ بیج سے تشبیہ دیا گیا ہے جناب. اور اس سے جو اعمال ہمارے جسم سے جن کا تصدر ہوگا تو ان کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوگی. تو اس میں سب سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے عقائد کے اوپر زور دیا ہے. جو بھی نبی ہے سب نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں ہے، جس کے سامنے سر جبین نیاز جھکائی جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجود کیا جائے، قوما کیا جائے، تشہد کیا جائے، جس سے مانگا جائے. تو وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے. اب عقائد کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے عقائد کے حوالے سے، وہ عقائد میں توحید و رسالت ہے، توحید و رسالت. اور دوسرے نمبر پہ ملائکہ پر ایمان ہے اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اور آخرت. توحید کس سے کہتے ہیں؟ یعنی ایمان اور عقیدہ پختہ اس وقت ہوگا جب اللہ پر ایمان اور تمام اس توحید کو، پیغام توحید کو لوگوں تک، مخلوق تک پہنچانے کے لیے جو بعثت ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کا تعلق مالک اور خالق کے ساتھ جوڑا ہے. تو وہ پیغام جو ہے توحید ہے، اور لانے والے جو ہیں وہ انبیاء ہیں. تو
پر ایمان ہے، اور وہ لانے والا پیغام جو ہے وہ کتابیں یا آسمانی صحیفے اس پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ عقائد کی بات ہے۔ اب لفظ جو توحید ہے اس کا معنی ہے کہ ایک وحد یکتا، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات ماننا، ذات کے اندر بھی، صفات کے اندر بھی، اور صفات کے عبادت کے اندر بھی، اور صفات کے تقاضوں میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذات کے اندر اللہ کو واحد ماننا ہے۔ مثلاً ہم ایک عمارت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ اس کے بنانے والے معمار کی طرف جاتا ہے، اور اگر ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ گھڑی ساز کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یہ آنکھ، ہاتھ، ناک، پاؤں، یہ سارے اعضاء شکل میں بھی مختلف ہیں اور ان کی خصوصیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے کہ گھڑی بغیر گھڑی ساز کے نہیں بنتی، اور عمارت بغیر معمار کے نہیں بنتی، اور اتنی بہترین شکل انسانی یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ تو اس میں بھی ہمارا ذہن جو ہے اسی طرف جاتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے عقیدہ یعنی گرہ لگانا اللہ کے ساتھ، پھر عقائد ہیں، پھر بنانے والی کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سب توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ